الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. برادران ذی احتشام، شرک اکبر کے وسائل کے تعلق سے درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے کافی دنوں سے جاری ہے، جس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ قبر سے متعلق غلو اور مبالغہ آمیزی یہ شرک اکبر تک پہنچانے کے اہم وسائل میں سے ایک بڑا وسیلہ ہے، اور اسی لیے ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو شخص بھی قبروں سے متعلق غلو کرنے کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت کے خلاف ہے. وہ لوگوں کو ایسے عمل کی دعوت دے رہا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں بلکہ بغض تھا، یعنی وہ لوگوں کو کفر اور شرک کی دعوت دے رہا ہے اور اس عمل کی دعوت دے رہا ہے جس سے جنگ کرنے کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے، جس کو مٹانے کے لیے اللہ اور اس کے انبیاء، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو شرک و کفر کو مٹانے کے لیے بھیجا تھا، اور جو شخص قبروں میں غلو کی دعوت دے رہا ہے وہ اسی کفر و شرک کی دعوت دے رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل بدعت اپنے اس عمل کے لیے کوئی بھی قابل اعتماد دلیل نہیں پاتے اور نہ پا سکتے ہیں، اس لیے کہ باطل کی کوئی سچی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. شبہات ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، اور ایسے کمزور شبہات کہ جلد ہی جس کے تارو پود بکھر جائیں. کہف والوں کا قصہ سنائیں گے اور پھر اس سے قبروں پر مسجد کی تعمیر کی دلیل لیں گے، جبکہ اس سلسلے سے متعلق جتنی روایات ہیں تفسیر طبری میں، سب میں ایک راوی پر دار و مدار ہے. تمام روایات کا دار و مدار ایک راوی پہ ہے جس کا نام ہے محمد ابن حمیر، اور یہ متہم بالکذب ہے، یعنی اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت ہے، اس پر جھوٹ بولنے کا الزام ہے. اور اللہ تعالی نے اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کوئی سچی اور معتبر حدیث ایسے لوگوں کے واسطے ہم تک نہیں پہنچی جن پر جھوٹ ہونے کا الزام ہو، جھوٹ بولنے کا الزام ہو. ایسے لوگوں سے محدثین حدیث نہیں لیتے بلکہ ان کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ جھوٹ کے الزام سے، جھوٹ بولنے کے الزام سے پاک ہوتے ہیں، انہی سے حدیث لی جاتی ہے. جھوٹ بولنے کا الزام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ لوگوں سے بات چیت کرنے میں جھوٹ بولتے ہوئے پائے گئے ہیں، یعنی یہ الزام ثابت ہے لوگوں کے درمیان بات چیت میں جھوٹ بولنے میں. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کا جھوٹا ہونا پایا نہیں گیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان پر جھوٹ کی تہمت ہے، ان کو جھوٹا نہیں کہا گیا. جھوٹا، کذاب، وضاع ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں جن کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے. تو کہنا یہ ہے کہ کہف، اصحاب کہف، جہاں پر انہوں نے وفات پائی وہاں پر مسجد کی تعمیر کر لی گئی. جتنی روایات ہیں سب کا دار و مدار محمد ابن حمید پر ہے، اور یہ متہم بالکذب راوی ہے، اس لیے یہ قابل استدلال نہیں ہے. لیکن اگر مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے
تو اس سے صرف ایک قصہ، ایک واقعہ ہے ان لوگوں کا جنہیں اس وقت غلبہ حاصل تھا، جن لوگوں کو اس وقت غلبہ حاصل تھا، اقتدار حاصل تھا، سلطنت حاصل تھی، ان لوگوں نے ان اولیاء اور بزرگوں کی قبروں پر مسجد کی تعمیر کر لی۔ تو اہل اقتدار کے عمل کو کیسے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ اور پھر صرف دلیل ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اسے مقدم کر دیا جائے، اس سے آگے بڑھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف حدیث کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، صالحین کی قبروں پر مسجدیں بنا ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور صریح لعنت فرمائے، اور ایک واقعے کی بنیاد پر اس حدیث کی مخالفت کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے اس سے بھی کمزور ترین شبہات ان کے پاس موجود ہیں، اور ان شبہات کو پیش کر کے قبر میں غلو کرنے کی، قبروں کو پختہ کرنے کی، قبروں کے پاس مسجدیں تعمیر کرنے کی وہ دعوت دیا کرتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمیں رحمت عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے مقدم رکھنا ہے، سب سے آگے رکھنا ہے، اور آپ کی سنت کو ان سب شبہات کی بنیاد پر چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو قبروں کے سلسلے میں غلو اور مبالغہ آمیزی میں مبتلا ہیں، ان علماء کے اقوال پیش کرتے ہیں جنہوں نے تسامح کی بنا پر، یا غلطی کے بنا پر، یا لفظش کی بنا پر، یا بھول چوک کی بنا پر، کسی بنا پر ان چیزوں کو مباح اور جائز قرار دے دیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی حرمت واضح طور پر ثابت ہو، بعد کے علماء کے اقوال کو اس کے خلاف دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اصل میں جو عبیدی تھے مصر میں، جن کی سلطنت قائم ہوئی اور جن کا سنت اور اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ بہت بڑے اہل بدعت تھے، ان لوگوں نے قبر پرستی میں غلو کو شروع کیا، اس کی بدعت شروع کی، اور جھوٹی احادیث اس سلسلے میں پھیلائی، اور محکم کو چھوڑ کر متشابہ نصوص کی نشر و اشاعت کی، اور صحیح اور صریح احادیث کو پس پشت ڈال دیا۔ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں امام برکوی حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب زیارت القبور صفحہ 37 سے 39 تک لکھتے ہیں، ان کی تحریر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا۔ کہتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق احادیث پیش کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور احادیث ہیں جو 20 سے زائد ہیں، 20 سے زائد احادیث ہیں، اور اسی طرح سے یہ خلفائے راشدین کی سنت ہمارے سامنے ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ اہل بدعت نے صحابہ کے اور تابعین کے طریقے کو چھوڑ دیا، اسے بدل کر کے وہ کچھ اپنا لیا جو ان سے کہا نہیں گیا تھا، جس کی انہیں تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ انہیں قبروں کی زیارت کے وقت تعلیم یہ دی گئی تھی کہ وہ قبر والوں کے لیے دعا کریں، اس کو بدل کے انہوں نے قبر والوں سے دعا شروع کیا، اپنے لیے قبر والوں سے دعا کرنے لگے، یا قبر والوں کے واسطے سے دعا کرنے لگے، جبکہ انہیں یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ انہیں تعلیم یہ دی گئی تھی کہ قبر والوں کے لیے وہ دعا کریں۔ اسی طرح سے قبر والوں کی سفارش کریں اللہ کے ہاں کہ یا اللہ اس قبر والے کو میری سفارش سے بخش دے۔ تو یہ کرنے کے بجائے انہوں نے
قبر والوں کو ہی اپنا سفارشی بنا لیا، اور وہ زیارت جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مشروع قرار دیا تھا تاکہ وہ میت کے ساتھ حسن سلوک ہو، میت کے لیے جس میں ہم دعا کریں تو ہم میت کے لیے دعا کرنے کے بجائے جب میت سے دعا مانگنے لگے تو ہم نے اس راستے ہی کو بدل دیا، اس طریقے ہی کو بدل دیا۔ اسی طرح سے ہم میت کو سامنے رکھ کر کے اللہ کو قسم دلانے لگے کہ اللہ اس میت کی وجہ سے ہمارا یہ کام کر دے اور ہمارا یہ کام کر دے، حالانکہ ہونا یہ تھا کہ اس میت کے بارے میں ہم اللہ سے کہتے کہ یا اللہ یہ میت اب دنیا چھوڑ کے تیرے پاس جا چکا ہے، تو اس پہ رحم فرما، تو اس پہ کرم فرما، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لانے والا ایک بندہ اس میت کے لیے تجھ سے سفارش کرتا ہوں۔ جنازہ تو یہی ہے، دعائیں تو یہی ہیں کہ صاحب ایمان، مرنے والے صاحب ایمان کے لیے سارے اہل ایمان جنازے میں اللہ سے سفارش کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اسے جنت عطا کر دے، یا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ تو ہونا یہ چاہیے، اس کو بدل لیا اہل بدعت نے۔ اسی طرح سے وہ بدعت، وہ عبادت جو دعا، جو عبادت کا مغز ہے، جو عبادت کی روح ہے، جو دعا کرتے ہوئے ہمیں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اور دل کو حاضر رکھ کے جو دعا کرنا چاہیے مسجد میں، اللہ کے گھروں میں، یا کسی بھی مقام پہ، تو ان ساری جگہوں پر تو ہمیں خشوع خضوع نہیں آتا، دل حاضر نہیں رہتا، لیکن جب قبروں کے پاس جاتے ہیں، جب درگاہوں پہ پہنچتے ہیں، جب مزارات پہ پہنچتے ہیں، تو وہاں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور دل لگا کر کے وہاں مانگتے ہیں، جہاں کہ اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ مسجدوں میں جا کے اللہ سے مانگو، سحری کے وقت میں، بوقت سحر، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، قیمتی وقت ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اس وقت اللہ سے مانگو۔ تو اس وقت تو خشوع و خضوع اور دل کو حاضر رکھ کے ہم اللہ سے نہیں مانگتے، قبروں پہ اور مزارات پہ جا کے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ بات محال ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ اگر قبروں کے پاس دعا کرنا مشروع ہوتا اور قبروں کے پاس دعا کرنا ایک اچھی عبادت ہوتی اور قبر والوں کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگنا یہ کوئی کار ثواب ہوتا، تو یہ بات محال ہے کہ صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین، خیر القرون کے وہ لوگ جن کے بہتری کی گواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہ جاتے، صحابہ اس نیکی میں ہم سے پیچھے رہ جاتے، تابعین اس نیکی میں ہم سے پیچھے رہ جاتے، خیر القرون کے لوگ اس نیکی میں ہم سے پیچھے رہ جاتے۔ یہ محال ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے۔ بعد میں آنے والے ناخلف لوگ اس نیکی کو پا جائیں اور سلف اس سے محروم رہیں، یہ بالکل محال ہے۔ اگر آپ کو اس میں ابھی بھی شک ہے تو آپ مطالبہ کریں کہ اس روئے زمین پہ بسنے والا کوئی بھی انسان صحابہ کرام سے یہ بات ثابت کر دے، تابعین سے، ائمہ دین سے، خیر القرون کے لوگوں سے، صحیح روایت نہ صحیح، ضعیف اور منقطع روایت ہی سے ثابت کر دے کہ جب بھی وہ مصیبت زدہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو قبروں کے پاس بھاگتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا، قبروں کے پاس وہ نہیں جاتے تھے، وہ اللہ سے لو لگاتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ وہ قبروں کے پاس نہیں دوڑتے تھے کہ قبر کے پاس جاؤ اور قبر والوں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھو اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ایک اثر، ایک حدیث اس سلسلے میں آپ نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں، ناممکن ہے کہ آپ ایسا لا سکیں۔ جو کچھ لوگ لے کے آتے ہیں تو صحابہ و تابعین کے بعد، بہت بعد کے زمانے میں کسی ایک کی بات لا کے پیش کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بات
معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری بڑھتی چلی جائے گی، اسی طرح سے قرآن اور حدیث سے اور صحیح شریعت سے بھی لوگوں کی دوری ہوتی جائے گی۔ بعض لوگوں نے بڑی بڑی اور موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان بڑی بڑی اور موٹی موٹی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا خلفائے راشدین یا اسی طرح سے تابعین سے کوئی ایک حرف بھی نہیں دکھا سکے ہیں کہ انہوں نے قبر پر مسجدیں بنانے کی دعوت دی ہو یا قبر پہ جا کے دعا کرنے کی دعوت دی ہو، بلکہ اس کے خلاف احادیث کے ذخیرے میں آپ کو بہت سی ایسی احادیث مل جائیں گی جن میں قبر کے پاس جا کے اس طرح کی حرکتوں سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ آپ وہ حدیث پہلے بھی سن چکے ہیں، آج میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن اراد ان يزور فليزر ولا تقولوا حجرا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب اجازت ہے، جو قبروں کی زیارت کرنا چاہے وہ زیارت کرے، لیکن وہاں پر کوئی فحش بات نہ کہے، کوئی غلط بات نہ کہے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والی بات نہ کہے۔ حجر فحش کو کہتے ہیں کہ جس کی برائی واضح ہو، اور ظاہر بات ہے شرک سے زیادہ اور کس چیز کی برائی واضح ہے؟ سب سے بڑا فحش اور سب سے بڑی غلط بات شرکیہ بات ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی حاجت روائی کے لیے اور اپنے مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ کے سوا کسی میت کو پکارے، کسی مدفون کو پکارے، کسی قبر والے کو پکارے، جو کہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی طرح سے اگر صحابہ کے آثار کی بات کی جائے تو صحابہ کے بہت سارے آثار ہیں جنہیں ایک مجلس میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بخاری میں عمر ابن خطاب فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ صلاح پڑھ رہے ہیں قبر کے قریب میں، تو انہیں تنبیہ کی، گویا وہ انہیں یاد نہیں رہا یا دیکھے نہیں یا چوکنا نہیں تھے، کہا القبر القبر، دیکھنا آپ جہاں صلاح پڑھ رہے ہیں وہاں قبر ہے، یعنی قبر کے پاس صلاح نہیں پڑھی جاتی۔ اور یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الصلاح میں اسے تعلیقاً روایت کیا ہے، اور امام عبدالرزاق نے 1581 نمبر پر مصنف عبدالرزاق میں بسند حسن اسے روایت کیا ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ بات ہے کہ انس ابن مالک کے غلام جو ثابت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی انس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ ادا کرنا ہوتا تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر قبروں سے دور ہٹ جاتے۔ اس کے لیے آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو تحذیر الساجد دیکھیے علامہ البانی کی، اور اسی طرح سے عمدۃ القاری دیکھیے، اور اس اثر کی سندوں کو دیکھنا ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب تغلیق التعلیق دیکھیے۔ اسی طرح سے قبروں سے تبرک لینے کی ممانعت اور قبروں پر تعمیر کر کے غلو کرنے کی ممانعت وغیرہ سے متعلق اگر آپ آثار دیکھنا چاہتے ہیں تو مصنف عبدالرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اسی طرح سے سنن بیہقی میں، اور اسی طرح سے امام ابن حزم کی کتاب المحلہ میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے تحذیر الساجد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان جو اولاد آدم کا دشمن ہے وہ انہیں شرک میں مبتلا کرنے کے لیے باطل اور ناحق باتوں کو مزین اور خوشنما کر کے پیش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اہل حق بھی شیطانی راستے پر چل کے باطل پہ لگے رہیں
اور باطل کو نہ چھوڑیں. اسی لیے شیطان ایسی حرکات کرتا ہے کہ جس سے بہت سارے نادان شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے شیطان انسانی شکل اختیار کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو لوگ حق سے جنگ کر رہے ہیں اور جو لوگ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. شیطان ان کی مدد کرتا ہے. جیسا کہ جب بدر کی لڑائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے، قریش کے لوگ لڑائی کے لیے جا رہے تھے، تو شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا اور کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ کیا، انہیں ترغیب دی، انہیں شوق دلایا اور کہا کہ لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب کفار پسپا ہونے لگے، انہیں شکست ہونے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنی تعداد کی کمی کے باوجود فتح یاب ہوئے، تو شیطان دم دبا کے بھاگا. قرآن پاک سورہ انفال کی آیت نمبر 48 کی تفسیر میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اس وقت کو یاد کیجئے جب شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور کہا آج کوئی شخص تمہیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں بھی تمہاری پناہ میں ہوں، میں بھی تمہیں پناہ دینے والا ہوں، میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں. جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو شیطان اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگا اور اس نے کہا میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. شیطان نے دیکھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اس نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ان کی مدد کے لیے آیا. تو اسی طرح سے جو لوگ قبروں میں غلو کرتے ہیں، شیطان مختلف انداز میں ان کی مدد کرتا ہے. شیطان کیسے کیسے ان کی مدد کرتا ہے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بعض باتیں ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.